حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ دستور پاکستان میں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سزا بالکل ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، لیکن جن اسلام دشمن قوتوں نے ایک عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے، ان کی کوشش ہے کہ دستور پاکستان میں ترمیم کر کے اس قانون کو ختم کیا جائے، جبکہ پاکستانی قوم اس معاملے میں بالکل متفق ہے کہ جب تک ہمارے سر جسموں پر باقی ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ معروف ماہر قانون ڈاکٹر افتخار برنی کے قانون رسالت کے بارے میں تاریخی کلمات پیش خدمت ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ دھند میں لپٹی ہوئی کسی اساطیری تاریخ کا کوئی گمشدہ باب نہیں ہے، یہ چند برسوں کی کہانی بھی نہیں اور چند صدیوں کا قصہ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ زندہ حقیقت ہے جو 13 صدیوں پر محیط ہے، یہ چمکتی دوپہر کی طرح روشن اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس اسلامی اور تاریخی قانون کی پہلی دفعہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی، ان کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس کسی نے بھی آپ کو ایذا پہنچائی اس پر اللہ نے ذلت اور رسوائی کی موت مسلط کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک جو کوئی بھی کافر اور مشرک یا نام نہاد مسلمان منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کا مرتکب ہوگا، اللہ ضرور اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا اور قیامت کے دن اسے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رب ذوالجلال کی قسم، یہ مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے چیف جسٹس تھے۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کا ایک گروہ گرفتار کر کے لایا گیا، ان لوگوں نے توبہ کی اور معافی مانگ لی، سب کو معاف کر دیا گیا سوائے عبداللہ ابن نوحہ کے، جو مسیلمہ کذاب کا سفیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اسلام میں سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں اسے قتل کروا دیتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ اب یہ قیدی بن کر آیا ہے لہذا اس گستاخی پر اسے سزائے موت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کی توثیق فرما دی۔ علامہ ابن حزم نے المحلہ میں واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی ہے، کیا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف شاتم رسول ہی کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شاتم رسول کی سزا کے متعلق دریافت کیا تو امام صاحب نے غضبناک ہو کر فرمایا، اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں ہے جو اپنے نبی پر سب و شتم کو برداشت کر لے، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور جو صحابہ کرام کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائیں۔
قاضی ایاز اندلسی نے شفا میں اس کو نقل کیا ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر پر تسلط کے ساتھ ہی تمام شرعی قوانین ختم کر دیے تھے، لیکن ناموس رسالت کے قانون کو وہ بھی نہیں بدل سکے۔ 1932 کا مشہور واقعہ ہے، ایک انگریز میجر کی بیوی کو اس کے مسلمان خانسامے نے شان رسالت میں گستاخی پر قتل کر دیا۔ سر میاں محمد شفیع وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن اور وکیل تھے۔ وہ اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ دوران بحث ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہائی کورٹ کے جج انگریز نے حیرت سے پوچھا، سر محمد شفیع، کیا آپ جیسے ٹھنڈے دل و دماغ والا وکیل بھی اس طرح جذباتی ہو سکتا ہے؟ میاں شفیع نے فرمایا، جناب آپ کو نہیں معلوم ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر سے کتنی عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ سر محمد شفیع بھی اگر اس وقت وہاں ہوتا تو وہ بھی وہی کر گزرتا جو اس ملازم نے کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اکبر کے دور حکومت میں ایک مالدار ہندو برہمن کا مقدمہ عدالت میں آیا جس پر گستاخی کا الزام تھا۔ اکبر کی ہندو بیگمات اور خوش آمدید درباریوں نے مجرم کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس وقت کے قاضی عبدالغنی نے گستاخ رسول کے قتل کا فیصلہ دے دیا اور مجرم کو سزائے موت دی گئی۔ دوسرا واقعہ سیالکوٹ کے ایک کھتری کا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ زکریا خان پنجاب کے اس وقت کے گورنر تھے۔ ان کے پاس سفارشیں بھی آئیں اور دباؤ بھی ڈالا گیا۔ زکریا خان نے فیصلہ دیا کہ مجرم کی گردن اڑا دی جائے۔ ہندو مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے لکھا ہے کہ پنجاب میں بسنت کا تہوار اسی گستاخ رسول کی سزائے موت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 1986 سے 2009 تک 22 سال کے عرصے میں پاکستان کی عدالتوں میں کل 964 مقدمات توہین رسالت کے قانون کے تحت آئے۔ کسی ایک فرد کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی۔ عدالتیں ظاہر ہے قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں، البتہ جب عدالتیں ظاہر ہے قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں، البتہ جب قانون عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو پھر لوگ جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ تو حکومتیں کہتی ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ 1992-93 میں مسیحی برادری کے گجرانوالہ سے 2 گستاخوں کو ہمارے حکمرانوں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے جرمنی روانہ کر دیا۔ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی کی کہانی سے سبھی واقف ہیں۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جب عدالت میں آیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے وکیل تھے۔ انہوں نے علم دین کو مشورہ دیا کہ تم بیان دے دو کہ میں اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ علم دین نے کہا، سر میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر پورے ہوش و حواس میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ یہی فیصلہ تھا۔ ان کی سزائے موت پر علامہ اقبال نے کہا تھا، اسی ویکھدے رہ گئے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔